قاضی فیض عیسیٰ صاحب پر جب پچھلی حکومت نے ایک وار کیا، ہم سب ان کے ساتھ کھڑے تھے، لیکن ایک اصول کی بنیاد پر کہ جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا تھا وہ صرف ان کو دبانے کی ایک کوشش تھی، ان کو راستے سے ہٹانے کی ایک کوشش تھی۔ لیکن یہ بدنصیبی ہے کہ وہی قاضی فیض عیسیٰ صاحب آج اپنے بعد والے چیف جسٹس کو بننے کے راستے میں حائل ہو گئے، اس معاملے میں شریک ہوئے کہ وہ چیف جسٹس نہ بن سکیں۔ اگر ایک قابل آدمی چیف جسٹس نہیں بنے گا تو ملک کا نقصان ہوگا۔ یہ خوش قسمتی ہے کہ جو 3 سینئر موسٹ لوگ تھے ان کے اندر وہ قابلیت موجود تھی کہ وہ نظام کو درست کر سکتے ہیں۔ اور یقین کریں کل میں نے خط دیکھا، پتہ نہیں آج کل پتہ نہیں چلتا صحیح بھی ہوتا یا نہیں ہوتا، لیکن جو فل کورٹ ایک کانفرنس ہوئی ہے کہ کس طرح عدل کے نظام کو درست کیا جائے، کیسے ریفارم کیا جائے، کس طرح فیصلے جلدی ہو سکیں، یہ کم از کم مجھے یہ تقویت ملتی ہے کہ کم از کم آج سوچ تو ہے کہ ملک کے نظام کو درست کیا جائے، عدل کے نظام کو درست کیا جائے، کیونکہ آج حکومت میں وہ سوچ نہیں ہے۔ آج حکومت صرف اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے اداروں کو تباہ کرنے پر تلی ہے۔ آج حکومت آئینی ترمیم اس بنیاد پر کرتی ہے کہ میرے راستے میں عدلیہ حائل نہ ہو سکے، جو میں کروں کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ یہ نظام دنیا میں نہیں چلتے، یہ نظام نہیں چل سکتے، یہ تباہی کا باعث ہے۔ آپ ججز کی سلیکشن دیکھ لیں، ایک کمیٹی کرے گی، سلیکشن کیسے ہوگی؟ 2-3 بڑی جماعتیں ہوتی ہیں، ایک کہے گا میرا بندہ آج لے لیتے ہیں، کل تمہارا بندہ لے لیں گے۔ یہ جو بندے آتے ہیں وہ پھر عوام کے نہیں ہوتے، وہ انصاف کرنے والے نہیں ہوتے، وہ صرف ان جماعتوں کو تقویت دینے والے ہوتے ہیں۔ آپ نے ہمارے سیاسی نظام کی جو سلیکشن ہے اس کو دیکھنا ہے تو ہماری سینٹ کو دیکھ لیں۔ جماعتیں کسی شخص پر انگلی رکھ سکتی ہیں، ان کے پاس صوبائی اسمبلیوں میں، قومی اسمبلی میں وہ اکثریت ہوتی ہے، جس پر انگلی رکھیں گے وہ سینٹ کا ممبر بن جائے گا۔ آج میں بغیر کسی خوف و خطر کہہ سکتا ہوں کہ ہماری 50% سینٹ جو ہے وہ پیسے دے کر سینٹ میں آئی ہے۔ تو کل ہمارے جج بھی پیسے دے کر جج لگا کریں گے۔ کیا ہم میں وہ انٹیگریٹی ہے ہمارے سیاسی نظام میں کہ وہ یہ پاکستان کے عوام سے وعدہ کر سکے کہ یہاں پر ہم سب سے قابل ترین آدمی کو جج لگائیں گے؟ آج ایک وعدہ کر لیں، ایک طریقہ ہے، آپ جو جج بننے آئے لائیو ٹی وی پر، ٹیلی ویژن کیمروں کے سامنے اس کا احتساب ہو، احتساب کے نظام سے گزر کر آئے۔ میری قابلیت کیا ہے، میرے اثاثے کیا ہیں، میں ٹیکس کتنا دیتا ہوں، میں نے زندگی میں کیا 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 یا نہیں کیا۔ پوری دنیا میں جب جج لگتا ہے، کیونکہ اس کے بعد جب وہ جج لگ جاتا ہے اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، تو جج کو پرکھا جاتا ہے، اس کی پوری زندگی دیکھی جاتی ہے، ہر پہلو کو دیکھا جاتا ہے۔ آج یہ وعدہ کر لیں، یہ بات انہوں نے آئینی ترمیم میں نہیں لکھی، وہاں پر لکھا ہوا ہے بس یہ کمیٹی ہوگی اور یہ فیصلہ کر لیا کرے گی کہ کس نے جج بننا ہے یا نہیں بننا، اور پھر وہی کمیٹی جو ہے وہ ان کی پرفارمنس کو دیکھا کرے گی۔ آئین کیا ہوتا ہے؟ آئین حکومت اور عوام کا معاہدہ ہوتا ہے۔ ہماری وہ حکومت ہے جو ترمیم کرتے ہوئے اس ترمیم کو عوام سے چھپاتی ہے۔ کیا کوئی ملک میں قیامت آ جاتی ہے اگر آپ عوام کے سامنے ترمیم ایک دن کے لیے رکھ دیتے؟ کوئی سن لیتے کہ کراچی بار ایسوسی ایشن کیا کہتی ہے، وکلا کیا کہتے ہیں، اس ملک کے عوام کیا کہتے ہیں اس ترمیم کے بارے میں؟ لیکن نہیں، ہم نے ایک ہی رات میں دنیا کی میرا خیال تیز ترین ترمیم پاکستان کے اندر ہوئی، یہ بھی اب ریکارڈ ہمارے حصے میں آیا ہے۔ جب لا منسٹر صاحب نے سینٹ میں رکھی، 12 گھنٹے بعد گیزٹ کا نوٹیفکیشن ایشو ہو گیا تھا۔ اللہ کرے پاکستان میں باقی کام بھی اسی رفتار سے ہوا کریں۔
عوام کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. عوام کی پالیسیاں تو 10-10 سال پڑی رہتی ہیں، آج بھی پڑی ہوئی ہیں. تو پھر یہ سوچ کی جو کمی ہے، یہ عوام کے مسائل سے جو لاپرواہی ہے، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ آج حکومت کیا کر رہی ہے؟ کیا آج پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ آئینی ترمیم تھی جو آپ نے نہ عوام کو دکھائی اور رات کے اندھیرے میں پاس کی؟ اس سے پہلے بھی ایک ترمیم رات کے اندھیرے میں ہوئی تھی، 8ویں ترمیم. وہ رات کے 2:30 بجے ہوئی تھی، یہ صبح کے 5:30 بجے ہوئی ہے. یہ ہم کیا کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ، یہ ذرا ہم سب کو اب سوچنا پڑے گا کہ ہماری سوچ کیا ہے، ہماری فکر کیا ہے، ہم کرنا کیا چاہتے ہیں. 2 مہینے، ستمبر کا مہینہ، اکتوبر کا مہینہ، اسلام آباد میں کوئی پتہ نہیں ہے کون سی سڑک کس وقت بند ہو جائے. 2 کنٹینر ایک دوسرے پر رکھ کر پاکستان کا دارالحکومت چل رہا ہے، عوام سے خائف ہے. سڑکوں میں خندقیں ڈال کر دارالحکومت کے اندر، دارالحکومت میں آنے والی سڑکیں 10-10 فٹ گہری، 20-20 فٹ چوڑی خندقیں ڈال کر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، حصار میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کون سی حکومت ہے؟ یہ کون سی سوچ ہے؟ کوئی عوام سے آج کسی کو کوئی فکر نہیں ہے، عوام کی کسی کو پرواہ نہیں ہے. عوام کو ہم کنٹینر لگا کر اور خندقیں ڈال کر بند کر لیں گے. یہ بڑے مشکل لمحات ہیں پاکستان کے لیے. آج آپ کو اس نفاق کو ختم کرنا ہے، آپ کو تفریق کو مٹانا ہے، آپ کو اتفاق پیدا کرنا ہے. آپ مزید اس خلیج کو وسیع کیے جا رہے ہیں. یہ بدنصیبی ہے ملک کے لیے. آج ملک کے مسائل، مفتاح صاحب نے ابھی بات کی، 2.5 کروڑ سے زیادہ بچے اسکول سے باہر ہیں. یہ اگلے کم از کم 50 سال کے لیے آپ پر بوجھ ہوں گے. ان کو اگر آپ تعلیم نہ ملی، اور یہ تو اے آئی کا زمانہ آ رہا ہے جہاں پر پڑھا لکھے آدمی کو نوکری نہیں ملا کرے گی، مشینیں اس کو نیبل بدل بن جائیں گی. تو آپ بچوں کو تعلیم نہیں دے پا رہے. آج اس حکومت کو 8 مہینے ہو گئے، اس سے پہلے 16 مہینے حکومت کر چکے ہیں. کیا کوئی 2 مہینے آپ نے ترمیم پہ ضائع کیے؟ دن رات میٹنگیں ہو رہی ہیں، کبھی مولانا صاحب کے پاس بھاگ رہے ہیں، کبھی کہیں اور بھاگ رہے ہیں. لیکن کوئی 1 منٹ کی میٹنگ بھی آپ نے ان 2.5 کروڑ بچوں کے لیے کی ہے جو ملک کی 12% آبادی ہے. ہم سارے بات نوجوانوں کی کرتے ہیں، لیکن اگر آپ ان پڑھ نوجوان پیدا کریں گے تو پھر آپ کو دنیا میں کیا مقام ہوگا؟ 4 صوبائی حکومتیں ہیں، ایک وفاقی حکومت ہے. وہ یہ حکومتیں ایک پالیسی دکھا دیں، ایک میٹنگ دکھا دیں جو انہوں نے 2.5 کروڑ بچوں کے لیے کی ہو. لیکن ترمیم کے لیے ہم دن رات بیٹھے ہیں، رات کے اندھیرے میں بیٹھے ہیں. کیا ہم رات کے اندھیرے میں ان بچوں کے لیے نہیں بیٹھ سکتے تھے؟ ان کے بارے میں فکر نہیں کر سکتے تھے؟ ہم عدل کے نظام کو دبانے کے لیے بیٹھے ہیں، عوام کے لیے نہیں بیٹھے، عوام کو سہولت دینے کے لیے نہیں بیٹھے. ہم اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے، اپنے اقتدار کو پر سے کسی قسم کی رکاوٹ ہٹانے کے لیے عدل کے نظام کو ختم کرنے پر تلے ہوئے. یہ ہم سب پر لازم ہے کہ کم از کم اس پہ بات تو کریں. جو ملک انٹرنیٹ بند کر کے اس دور کے اندر، انٹرنیٹ ہوا کی طرح ہے، سانس لینے کے مترادف کے برابر ہے. انٹرنیٹ بند کر کے، انٹرنیٹ سلو کر کے ہم ملک چلاتے ہیں. اسلام آباد میں 2 ہفتے انٹرنیٹ نہیں چلتا تھا. یہ کون سی سوچ ہے؟ یہ کون سی حکومت ہے؟ اگر آپ کو خطرات ہیں تو آپ اس ملک پر مہربانی کریں، استعفیٰ دیں اور گھر جائیں.